کہتے ہیں جی یزید پر لعنت نے کی. میں نے کہا ہم نے سنا ہے بابا جی کو. فرمایا یزید تو لعنتی ہے جو امام علی مقام کے مقابلے میں آ گیا. اب بابا جی نے کہہ دیا ہماری بات اگر مرنے کے بعد بھی کوئی امیر المجاہدین کے کسی ایک حرف سے بھی ٹکرائے، لفظ تو بہت دور ہے، ایک حرف سے بھی ٹکرائے تو ہماری بات مرنے کے بعد بھی غلط ہے، امیر المجاہدین کی بات ٹھیک ہے. بس یہ بات ہے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. یزید پر لعنت کا مسئلہ حافظ سعد رضوی نے وضاحت کر دی اور فتنہ پھیلانے والوں کو جواب. اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں. اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے ایک انٹرویو دیا تھا اور اس انٹرویو میں تحریک لبیک کے امیر سے ہر طرح کے سوالات کیے گئے تھے. تو ناظرین کرام، پہلے تو اس انٹرویو میں حافظ سعد رضوی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تحریک لبیک پاکستان اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے. تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے کہا کہ بالکل تحریک لبیک پاکستان اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو موقف تحریک لبیک پاکستان کا ہے وہی موقف پی ٹی آئی اختیار کرے تو کیوں نہیں اتحاد ہو سکتا. اس کے بعد حافظ سعد رضوی سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ نے بیان دیا تھا کہ جب قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کرے گی، تو حالیہ دنوں میں جو اضافہ ہوا ہے تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کیوں خاموش ہے. تو اس کے بعد حافظ سعد رضوی نے اینکر سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا یا نہیں. تو اس کے بعد اینکر نے جواب دیا کہ جی، اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا. تو پھر حافظ سعد رضوی نے اینکر سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے کہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا. تو اینکر نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان فیض آباد میں آئی تھی. تو حافظ سعد رضوی نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان فیض آباد نہیں آئی تھی. تو پھر ناظرین کرام، اینکر نے حافظ سعد رضوی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے کہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا، مگر اس بیان کے بعد آپ لوگوں نے میدان سجایا تھا. تو حافظ سعد رضوی نے کہا کہ اس بیان کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے ایک تاریخی لانگ مارچ کیا تھا جو کراچی سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سرائے عالمگیر پر ختم ہوا تھا. تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جب میں نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کر کے قیمتوں میں کمی کرائی تھی. حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہم تو شدید گرمی میں اور جون کے مہینے میں باہر نکلے تھے اور میدان سجایا تھا تاکہ عوام کو ریلیف ملے، لیکن جب الیکشن کا وقت آیا تو اسی عوام نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کو ووٹ دیا. تو لہٰذا اب وہی عوام نون لیگ اور پی ٹی آئی والوں سے کیوں مطالبہ نہیں کرتی کہ وہ قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے باہر آئیں. یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جب ہم نے یہ اعلان کیا تھا تو اس کے بعد ہمیشہ کی طرح تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کر کے قیمتوں میں کمی کرائی تھی. تو ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس انٹرویو میں یزید کے حوالے سے کوئی بات شامل نہیں تھی، لیکن جیسے ہی یہ انٹرویو اپلوڈ ہوا تو اس کے بعد ایک اور کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا جہاں پر وہی اینکر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی سے یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ یزید پر لعنت بھیجنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا
کہ ہمارا وہی موقف ہے جو ہمارے بروں کا تھا، اگر ہمارے بروں نے یزید پر لعنت بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے۔ اس کے بعد اینکر نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بروں کا کیا موقف تھا، تو لہٰذا آپ وضاحت کریں۔ تو ناظرین کرام، اس کلپ میں تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ اس معاملے پر امام اعظم امام ابو حنیفہ نے یزید پر شخصی لعن بھیجنے کے حوالے سے سکوت کیا ہے، تو لہٰذا ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے یہ جو بات کی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یزید پلید نہیں ہے، فاسق فاجر نہیں ہے، یا وہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے صرف شخصی لعن کے حوالے سے یہ بیان دیا تھا۔ جو جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ کلپ وائرل ہوا تو اس کے بعد تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے یزید کو لعنت سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا بھی ایک بیان شیئر کیا گیا، جہاں پر وہ یزید کا نام لے کر اس پر لعنت بھیج رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کا یہ بیان شیئر کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ تو آج اسی حوالے سے حافظ سعد رضوی کا وضاحتی بیان آ گیا ہے، اور تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے جمعے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے یزید کا نام لے کر لعنت بھیجی تھی، تو ہمارا بھی یہی موقف ہے، اور ہم بھی یزید پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرے گا، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا اپنا کوئی موقف نہیں ہے، ہمارا وہی موقف ہے جو علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا تھا۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے اپنے بیان میں کہا کہ امت پہلے ہی بہت سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور بہت سے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، تو لہٰذا مزید فتنے نہ پھیلائے جائیں، ہم ہر دور کے یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے اس حوالے سے بیان دیا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے جو سوشل میڈیا پر حافظ سعد رضوی پر تنقید کر رہے تھے، تو اب ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ حافظ سعد رضوی کا وضاحتی بیان چلائیں اور بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، آپ کو تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کا وہ بیان دیتے ہیں جہاں پر انہوں نے یزید کے حوالے سے وضاحت دی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسے فتنے آ جائیں گے، ایسے فتنے آ جائیں گے، جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ اس کو بھی اپنے اندر لپیٹ لیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ فتنے آ گئے نا، ایسے فتنے آئیں گے، ہم تو ان فتنوں کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، وہ تو فتنہ گر اور ہیں جو فتنہ بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یزید پر لعنت نے کی۔ میں نے کہا ہم نے سنا ہے بابا جی کو، فرمایا یزید تو لعنتی ہے جو امام علی مقام کے مقابلے میں آ گیا۔ اب بابا جی نے کہہ دیا، ہماری بات اگر مرنے کے بعد بھی کوئی امیر المجاہدین کے کسی ایک حرف سے بھی ٹکرائے، لفظ تو بہت دور ہے، ایک حرف سے بھی ٹکرائے تو ہماری بات مرنے کے بعد بھی غلط ہے، امیر المجاہدین کی بات ٹھیک ہے، بس یہ بات ہے ہمارا تو یہ موقف ہے۔ وہ ہم ان فتنہ گروں سے کہتے ہیں کہ فتنے سے باز آ جاؤ، امت میں فتنے نہ ڈالو، آگے تم نے کم فتنے ڈالے ہیں، ہمارا موقف سنتے ہو، ہم تو کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، جتنی بار کہو اتنی بار لعنت ہے جی۔ اور وہ خالی اس پر یزید پر نہیں، جو قیامت تک کے لیے آل بیت کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی رکھے، کسی قسم کا عیر رکھے، ہر اس شخص پر لعنت ہے ہماری طرف سے، ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ جناب ہم نے اپنے بڑوں کا دامن بڑی مضبوطی کے ساتھ تھاما ہوا ہے، ہاں جی، ہم نے کبھی بھی ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کی،
ہاں جی، ہمارے لیے حجت بات موجود ہے. اگر ہماری کوئی بات آ بھی جائے اور وہ امیر المجاہدین کی بات سے ٹکرائے تو ہماری بات پیچھے ہے، انہی کی بات آگے ہے. ہم تو جناب وہ نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمام را. ہم تو اقبال نے کہا نا وہ جناب ہم تو اپنے بڑوں کی باتیں چرا چرا کر ہی بیچ کھا رہے ہیں. اس کے اندر لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو فتنہ کرو، فتنہ نہ پھیلایا کرو. ہاں، فتنہ گری، تمہاری اس فتنہ گری کی وجہ سے آج امت حضور کے در سے بھی دور ہو گئی. آج امت صحابہ و اہل بیت کی محبت سے بھی دور ہو گئی. ہاں، اگر کوئی محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت پھیلا رہا ہے تو تمہیں اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں، ہم یزید کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو لعنت. ہم نے اس دور کے یزید سے لے کر اس دور کے یزید تک ساروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے. بلکہ جناب آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کہ وہاں بیٹھ کر یزید پر لعنت کرنی اور جا کر پیچھے سے جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ابن زیاد بن جانا وقت کا. ہم نے اگر یزید پر لعنت بھیجی ہے تو پھر ہر دور کے یزید پر لعنت بھیجی ہے. بہرحال پھر میں کہتا ہوں فتنہ کرو، فتنوں سے باز آ جاؤ. تمہارے ان فتنوں کی وجہ سے آگے امت جناب بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی. آج جناب ناموس رسالت کے مسئلے پر بھی امت کے جناب دو رائے بنا دی گئی. پھر محبت صحابہ، ناموس صحابہ پر بھی امت کی دو رائے بنا دی گئی. پھر ناموس اہل بیت، محبت اہل بیت پر بھی دو رائے بنا دی گئی. نہیں نہیں، ہم ایسا دل رکھتے ہی نہیں، نہ شبم نہ شب پرستم. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صحابہ و اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے. آج جو چیز ہماری نظر سے نہیں آئی، ہم وہ تھوڑی ہیں کہ جناب جو بالغ ہوا دین کے اندر اس کی اپنی رائے، جو بالغ ہوا دین کے اندر اس کی اپنی رائے، جس نے 4 سطریں پڑھ لی دین کے اندر اس کی اپنی رائے. نہ نہ، ہماری کوئی رائے نہیں، ہمارے پاس وہی رائے ہے جو امیر المجاہدین. تو ناظرین اکرام، آپ نے حافظ سعد رضوی کا وضاحتی بیان سن لیا ہے، تو اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں.